اللہ علیہ تقریباً 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ حضرت کا آخر وقت تھا کہ وہاں مدرسے میں کچھ بد انتظامی بد نظمی ہو گئی، اور بعضوں نے، سب نے نہیں، بعضوں نے، جیسا ہوتا ہے امت میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو امت کے اجتماعی موقف سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف باتیں شروع کر دی، اور تو وہ اخیر وقت ان کا بہت زیادہ سمجھو غم زدہ اور بہت پریشانیوں کا تھا۔ اس وقت میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب پہلی مرتبہ یہ نعت سنائی تو ہم ہی نے نعت پڑھی اور پھر ہمیں بات کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، تو بہت ابتدا زمانے کی بات ہے۔ تو ہم نے حضرت سے یہ عرض کیا کہ حضرت سچی بات تو یہ ہے، قاری صاحب نے تو اپنے حال کو دیکھ کر یہ لکھا تھا، یہ نعت لکھی، مگر سچی بات یہ کہ اس وقت ساری امت کا یہ حال ہے، شکست کشتی، شکستہ سمجھتے ہوئے ٹوٹی ہوئی، شکست کشتی ہے تیز دھارا، اور نظر سے روح پوش ہے کنا، نظر سے چھپا ہوا کنارہ کا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ امت کی کشتی ایک مجدار میں، نہیں کوئی ناخدا ہمارا، ہماری کشتی کو چلانے والا کوئی راہبر رہنما نہیں ہے، جو آگے نظر آتے ہیں ان کا قبلہ کوئی اور طرف ہے، بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ کسی اور ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا قبلہ کہیں اور ہے، نہیں کوئی ہمارا ناخدا کوئی، ہم جو امت چاہتی تھی کہ ہم بیت اللہ کی طرف، ہم اللہ کی طرف جائیں، ہمارا کوئی نہیں۔ یہ میں نے پوچھا کہ بھئی آج یہ کیسے لگا دیا، تو کہ اللہ کی طرف سے، سچی بات ہے۔ یہ پورا مہینہ رجب کا آپ نے جہاں جہاں بیٹھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، کہیں مجلس میں جائیں گے، کہیں جہاں بھی جائیں گے، وہاں آپ کو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، ہر جگہ یہ آیت ملے گی آپ کو۔ کیوں رجب کے مہینے مشہور ہے کہ واقع معراج ہوا تھا، مشہور ہے، متفقہ بات نہیں ہے، نہ سال پکا ہے نہ مہینہ پکا ہے، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، نہ رجب بھی ہے، رمضان بھی ہے، شوال بھی ہے، ربیع الاول بھی ہے، ربیع الاخر بھی، 5 مہینوں کا تذکرہ ہے۔ کسی نے کہا اس مہینے میں، کسی نے اس مہینے میں، کسی نے کہا اس مہینے میں۔ سال کون سا ہے بھائی؟ تو سال بھی کوئی ہجرت سے 6 مہینہ پہلے، کوئی ہجرت سے 8 مہینہ پہلے، کوئی روایت ہجرت سے 11 مہینہ پہلے، کوئی روایت ہجرت سے 1 سال پہلے، 1 سال 2 مہینہ پہلے، کسی نے 3 سال پہلے بھی لکھا، مختلف روایات۔ کیوں ایسی روایات بنی بھائی؟ کسی کو اختلاف ہے کہ روزے پہلی رمضان سے شروع ہوتے ہیں؟ کسی کو اختلاف ہے امت میں؟ کسی کو نہیں ہے۔ جب شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اس میں عید کا دن منایا جاتا ہے، کسی اختلاف ہے اس میں؟ چاند میں اختلاف ہے لیکن پہلی شوال میں عید ہو، یہ اختلاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا حکم نازل ہونے کے بعد، رمضان کے روزے کا حکم نازل ہونے کے بعد جتنا عرصہ اس دنیا میں رہے، آپ نے پہلی رمضان سے روزہ رکھا، اس لیے کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ جی یہ شوال کا یہ عید ہے، عید ہمارے لیے جشن کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، تو ہر سال منایا، لہذا کسی کو اختلاف نہیں کہ عید کا دن پہلی شوال ہے یا دوسری شوال ہے۔ یہاں کیوں اختلاف ہے؟ یہاں اس لیے اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا دن یا معراج کی رات کبھی نہیں منائی۔ جب کبھی نہیں منائی تو اب پتہ ہی نہیں کون سا دن ہے، پتہ نہیں کون سا سال تھا،
اس واسطے رجب کو اس کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال رجب کا مہینہ ہے جو مشہور ہے عام طور پر، تو اسی حوالے سے ہمارے علماء مشائخ جو ہیں وہ رجب کے مہینے میں اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں۔ میں عجیب بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بھائی یہ ایک بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس معجزے کی وجہ کیا ہے، اس کو تو بیان کرو۔ یہ وہی قربانی ہے، یہ وہی معاملہ ہے، یہ وہی معاملہ ہے جس کی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ امت لوٹ پلٹ کر انہی حالات پر آ گئی، دن ادھر ادھر ہو کر کے پھر انہی معاملات پر آ گئے جو ابتدائی قربانیاں مانگی جا رہی تھی، جو ابتدائی تکالیف پریشانیاں امت پر تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، تو اس ظلم کی بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ سارے قبیلے یعنی سارے مسلمانوں کو پہاڑوں کی بیچ میں گھاٹی کہلاتی اس میں رکھ کر کے کہا گیا بھائی ان کا بائیکاٹ، نہ ان سے کوئی بات کرے، نہ کھانا دے، نہ پانی دے، نہ زیارت کرے، نہ ان سے کوئی چیز خریدے، نہ ان کو کوئی چیز دے، نہ ان سے کوئی رشتہ کرے، نہ ان کو کوئی رشتہ دے، بالکل۔ کتنا؟ 3 سال، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، 2 مہینے کی بات نہیں ہے، 36 مہینے کی بات۔ 36 مہینے ایسے گزرے کہ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ اس وقت میں ہم کو دوسری چیزیں یعنی ہماری بھوک تھی، ہمارے اوپر حالات خراب آئے ہوئے تھے، تو ہمیں یہ چیزیں اتنی تنگ نہیں کرتی تھیں جتنا اپنے بچوں کی بھوک کر بلک کر رونا وہ تنگ کرتا تھا۔ ظاہر بات، آدمی اپنے اوپر تو برداشت کر سکتا ہے، گود کے بچے، چھوٹے بچے۔ تو جب یہاں سے سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، سے اشارہ کر رہا ہوں کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی کہ وہ جہاں یہ لکھ کر کے لٹکایا گیا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو کہ جو تم نے معاہدہ آپس میں کیا تھا ختم ہو چکا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کرے دیکھ لو۔ جب اس کو کھول کر دیکھا گیا تو واقعی وہ سارا بسم اللہ کے علاوہ جو کچھ تھا وہ سب دیمک نے کھا لیا تھا۔ 3 سال کی قید سے رہائی ہوئی۔ اب سوچا کہ دن اچھے آئیں گے، اللہ کی شان، گھر کے اندر مستقل طور پر حوصلہ بڑھانے والی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی۔ یہ عورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حوصلہ افزائی فرماتی اور اپنے مال سے خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی۔ ادھر گھر میں یہ ہوا اور باہر جو خیال کرتے تھے لوگوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے اور ان کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا خیال کر لیتے تھے، وہ ابو طالب چچا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اور مسائل بڑھ گئے، یہاں تک ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا، مکہ مکرمہ میں رہنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارث کو لے کر کے چلے گئے کہاں؟ طائف۔ میں اکثر یہ قصہ سناتا ہوں کہ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف میں جا کر سرداروں سے ملاقات کی، سرداروں نے منع کر دیا، بچے پیچھے لگا دیے اور پتھر مارے گئے اور آپ واپس آ گئے۔ مسئلہ صرف اتنا نہیں تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر پیدل طائف گئے۔ بعضوں نے تاریخ کی روایت 3 مہینے کا 30 دن کا سفر، بعضوں کی روایت 20 دن کا سفر، اور 10 دن سے کم کسی کی روایت نہیں۔ یہ 10 دن کا سخت سفر تھا۔ ایک علاقے میں گئے،
اس قبیلے سے جا کے کہا میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی طرف، الہ ایک ہے، اس کو تسلیم کر، اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا، اس کو تسلیم کر، اور مجھے اپنے پاس رہنے کی جگہ دے دو۔ ہاں، اپنے پاس رہے، یعنی مستقل کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مجھے اپنے پاس رہنے کی جگہ، اس لیے کہ مکہ مکرمہ رہنے کے قابل نہیں تھا، مجھے اپنے پاس رہنے کی جگہ۔ نبی جس کے لیے کائنات بنی ہے وہ اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے، کیسا حال ہوگا، کیسی عجیب، اس کیفیت کو ہم آپ نہیں سوچ سکتے۔ وہ قبیلہ کہتے نہیں نہیں ہم نہیں رکھتے، ہم نہیں رکھتے۔ اب آگے چلے تو اگلا قبیلہ جو نظر آیا اس کے پاس چلے، اس سے اگلا، اس سے اگلا، کرتے 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 طائف، کہ یہاں کے لوگ سمجھدار ہوں گے، اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے اوپر، اللہ کی نعمتیں ہیں نا۔ طائف جو ہے اس گرد و پیش میں جو زمین ہے، جو آب و ہوا ہے، اس سے بالکل مختلف، اس کے چاروں طرف تو صحرا ہے، بے آب ہو گیا، نہ پانی نہ کچھ، کہیں کہیں پانی مل جاتا، اس کے بیچ میں طائف ہے، پہاڑ۔ تو تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں ٹکڑا تھا شام کا، اللہ نے اس کو شام سے اٹھایا، بیت اللہ کا 7 چکر لگایا، طواف کروایا، اور لا کر کے مکہ کے ایک سائڈ پر رکھ دیا، یہ طائف ہے۔ تو یہ کہ یہ ان کے پاس بڑی نعمت ہے، واقعی بڑی نعمت ہے، بہترین آب و ہوا، اتنے اچھے پھل، تو مگر انہوں نے بھی نہیں مانا، انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، گئے تھے اس رستے سے اور آئے ہیں اس رستے سے، ایک رستہ اختیار نہیں کیا، کیوں؟ پھر شاید کوئی قبیلہ ایسا مل جائے جو مجھے رکھ لے اپنے پاس۔ جب مکہ مکرمہ سے قریب پہنچے ہیں، نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں کچھ دن رک بھی گئے، وہیں پر پھر اللہ نے اکرام کیا، اکرام کیا۔ کیا اکرام کیا؟ یہ مکہ والے تمہاری بات نہیں سنتے، آگے جا کر تم پورے قبیلوں میں گئے، کسی نے بات نہیں سنی، نہیں مانی، یہ طائف والوں نے تمہاری بات نہیں مانی، یہ انسان تمہاری بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، اللہ نے جنات کی ایک جماعت بھیج دی، لو یہ مسلمان ہو گئے۔ جنات قرآن سنا، اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، قرآن سنا، کہتے ارے یہ تو ہم نے عجیب بات سنی ہے آج۔ نصیب کہتے ہیں وہ قبیلہ تھا جنات کا، نصیبیین کا۔ خیر، یہ پہلا اکرام ہوا، لیکن بہرحال قربانیاں تو ہیں۔ غار ہیرا کے پاس جو پہنچے ہیں تو رک گئے۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اندر آپ کیسے جائیں گے؟ مجھے تو انہوں نے نہیں نکالا، لیکن آپ تو نکالے گئے ہیں، آپ اندر کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کہا کہ مکہ مکرمہ میں جاؤ اور اخنس بن شریق سے کہو کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکوں۔ کائنات کا مالک اور مشرکوں میں سے کسی کو کہہ رہا ہے، سوچو آپ کیا کیفیت ہوگی۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتا تو یہ سارے ملیا میٹ ہو جاتے، لیکن بڑا ہمدرد، بڑا رحم دل تھا۔ اخنس بن شریق کے پاس ایسے زید بن حارثہ گئے تو اخنس بن شریق نے کہا کہ میں تو قریش کا، قبیلہ قریش کا حلیف ہوں، ہاں، ان کے ساتھ میری یعنی معاہدہ ہے میرا، میں ان کا حلیف ہوں، میں پناہ نہیں دے سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اخنس بن شریق نے تو صاف جواب دے دیا، کہا ایسا کرو سہیل بن عمر کے پاس چلے جاؤ۔ زید بن حارثہ سہیل بن عمر کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا، سہیل بن عمر نے کہا کہ میں بنو عامر کا ہوں اور بنو کرانا جو ہے ان سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے۔ یہ واپس آ گئے، واپس آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعم بن عدی سے بات کرو۔ زید بن حارثہ وہاں گئے، اللہ نے مطعم بن عدی کے دل میں ڈال دی، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، خاصے کافی تعداد، مطلب
بیٹے تھے، کئی بیٹے تھے. بیٹوں کو کہا کہ ہتھیار لگاؤ، خود بھی ہتھیار سنبھالا اور چل پڑے اور غار ہرا کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. بیٹوں کو کہا کہ اللہ کے نبی کے چاروں طرف ہو جاؤ اور اس حال میں اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکے. سیدھا بیت اللہ پر جا کر طواف کیا اور مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان نہیں تھا اس وقت. میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دے دی ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی ان کو تنگ کرے گا، چھیڑے گا، کوئی تکلیف پہنچائے گا تو پھر میں اور میرے بیٹے اس کو نہیں چھوڑیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب بدر کے میدان میں جیت ہو گئی اور بڑے کافروں کے سردار پکڑے گئے، قید ہو گئے، اور ان کا مشورہ ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. کسی نے کہا یوں کریں، کسی نے کہا یوں کریں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کاش کا لفظ تو میں بول رہا ہوں کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا. دیکھو کیسے یاد رکھا ہے، اس لیے کہ وہ سخت وقت تھا. اگر مطعم بن عدی اگر آج زندہ ہوتا اور مجھے ہلکے سے اشارہ کر دیتا تو ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا. اتنا بڑا احسان. تو جب ایسے حالات ہو گئے کہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو اللہ نے اس کے نتیجے میں اکرام کے طور پر کہا کہ میں تمہیں پوچھتا ہوں، چلو آسمانوں پر آ جاؤ. معراج یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. معراج کی تذکرے بہت ہیں، لیکن معراج کیوں ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا. جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگائے گا، اللہ اس کا ایسی اکرام و اعزاز فرمائے. پھر جو واقع معراج ہے آپ حضرات جانتے ہیں. ام ہانی رضی اللہ عنہ چچا زاد بہن تھی، ان کا گھر بیت اللہ سے نزدیک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ان سے تھوڑے فاصلے پر تھا. تو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں عبادت کر کے، اور یہ کبھی کبھی بیت اللہ میں عبادت کی نیت سے رات کو چچا کے گھر پہ ٹھہر جاتے تھے. چچا کے گھر اپنے گھر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے. وہ جگہ ہم نے دیکھی ہے، اب تو سب مٹا دی. وہ جگہ ہم نے دیکھی ہے، اس حرم میں آ گئی ہے وہ جگہ. یہ جہاں باب عبدالعزیز ہے، باب عبدالعزیز سے اگر ہم بجائے طواف والے رخ پہ چلنے کے ہم الٹے چلیں تو تھوڑی سی آگے جا کر کے وہ جگہ تھی. اور ترکوں نے اس جگہ کو، ان کے گھر کو تقریباً اتنا بالش بھر اونچا کر دیا تھا، یعنی پوری زمین برابر تھی، پورا فرش برابر، صرف ان کے گھر کے برابر جگہ اونچی تھی. خیر، تو رات وہاں سو رہے تھے، چھت پھٹی. دروازے سے نہیں آئے، آسمانوں سے آنے والا اوپر ہی سے آتا ہے. چھت پھٹی اور جبرائیل اور میکائیل آ گئے، لے کر چلے، حتیم پر پہنچے. وہاں آپ لوگوں نے تو وہ جگہ بھی نہیں دیکھی ہوگی. حتیم سے ذرا آگے اگر چلیں کس طرف کو، وہی الٹے رخ پر، تو حجر اسود اور حتیم کے درمیان میں ذرا سا آگے وہ زمزم کی جگہ تھی، کنواں وہاں تھا زمزم کا. اب تو نشانی بھی مٹا دی، پہلے تھوڑی سی نشانی بھی رکھی تھی، وہ کالے رنگ کا ایسے ایسے گول بنایا ہوا تھا. وہاں لے گئے اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو شق کیا اور دل نکال کر اور بیت اللہ کے اور زمزم کے پانی سے دھویا. تشت جنت سے ساتھ لایا گیا تھا، جس تشت میں ان کو اس کو رکھا گیا، قلب مبارک کو رکھا گیا. یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جب تشت آ رہا تھا جنت سے
تو جنت سے حوض کوثر کا پانی بھی آ سکتا تھا، لیکن جنت سے تشت تو لایا گیا اور دھویا زمزم سے گیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ علماء نے ایک نقطہ یہاں لکھا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، جب دل جگہ پر لگا کر ایسے بند کر دیا گیا، سینہ برابر کر دیا گیا، تو پھر ہاتھوں سے اتار دیا گیا۔ قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کیسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کا قرآن، انسان ایسی بات نہیں کر سکتا، جامع۔ سبحان الذی، اللہ کے کیا کتنے نام ہیں؟ الحمدللہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، اللہ بڑا ہے، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نام بہت سارے، رزاق، فتاح، ہاں، فاتر، بدیع، خالق، مالک ہیں، کتنے سارے۔ یہاں کیا کہ سبحان الذی، پہلے ہی لفظ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیونکہ آگے جو بات کرنے جا رہا ہوں تمہاری عقل میں نہیں آئے گی، ایک رات کے اندر یہاں چلے گئے۔ ہاں، اللہ ساری کمزوری سے پاک ہے، وہ چاہے تو ایک رات میں اس سے بھی آگے لے جا سکتا ہے۔ یہاں سے کیسے گئے؟ کیسے گئے؟ کوئی سواری نہیں تھی، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، وہ سواری کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان، پہلے یہ لفظ ہے کہ آگے کوئی اعتراض نہ کرنا۔ ہاں، میں لے کر گیا ہوں، میں کون ہوں؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ہر کمزوری سے پاک ہوں، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، میرے ارادے کا نام موجود ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ پھر اس ذات نے کیا کیا؟ اسرا، اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں، اسرا لے گئی ہے رات، بعبدہ، یہاں پھر عبد، اپنے نبی کو نہیں لے گئے، اپنے نبی کو نہیں، اپنے رسول کو بھی نہیں، لفظ کیا استعمال کریں؟ اپنے بندے کو۔ بندہ، بہت بندہ، یہ بہت بڑا شرف، بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ کیوں؟ کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعامات کا یا ایسی بڑی چیزوں کا تذکرہ کیا، بندہ، بندہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبدہ الکتاب کس پر نازل کیے؟ اپنے بندے پر نازل کیے۔ بندہ بہت بڑی، یہ ہم خامخواہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بندے نہیں تھے، بندے نہیں تھے، نہیں بندہ مت بولو، ہاں نور تھے، نور، بھائی بندے تھے، نور والے تھے۔ یعنی جھگڑا کیا تھا بتاؤ؟ جھگڑا کیا تھا؟ یہ کہتے تھے کافر مکہ کے کہ اللہ کہ محمد یہ تو بندے بشر ہے، اور نبی، نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی تو کوئی ایسا ہوتا آسمانوں سے نازل ہوتا، محمد بندے ہیں، بشر ہیں، اور نبی تو بشر میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد نبی ہے اور نبی بندہ نہیں ہو سکتا، بشر نہیں ہو سکتا، کیا بات کی ہے؟ اللہ کہہ رہے بندہ، بندہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندے بن کر رہے، تو بندے بن کر کیسے رہتے ہیں بھائی؟ اس لیے پیدا کیا کہ بندے بن کر رہے ہیں، تو بندے بن کر کیسے رہتے ہیں؟ یہ دیکھ لو میرا بندہ کامل نبی، اس کی طرح رہو، بس مقصد پورا ہو جائے گا۔ بندہ اصل ہے، اس لیے حضرت ہمارے مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم، ان کا ایک بیان ہے، پتہ نہیں چھپا ہوا ہے نا وہ، عبد کامل، میرا خیال چھپ چکا ہے وہ بیان، ختم ہو گیا، ہاں چھپ چکا، عبد کامل، مکمل بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل تھے، امت میں عبد کامل ہی مانگا جا رہا ہے، عبد کامل ہو۔ اب مفتی صاحب مجھے جو چیزیں یاد ہے اس میں سے وہ یہ کہ مفتی صاحب نے مثال کے طور پر تذکرہ بھی کیا، کس کا؟ عبداللہ ابن مبارک کا، عبد کامل۔ مفتی صاحب کے اس بیان میں یہ بات ہے کہ عبد کامل وہ ہے
کہ جس وقت جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس میں وہ لگا ہوا ہو، وہ بندہ ہے کامل۔ عبداللہ بن مبارک 1 سال حج پہ جاتے تھے، حج کا وقت ہوا حج پہ جاتے، اس سے اگلے سال، پچھلے سال حج کیا، اس سال جہاد میں جائیں گے، مسلمانوں کی جماعت جو جائے گی کافروں کی طرف اس میں جائیں گے۔ حدیث پڑھنے پڑھانے کا موقع ہے، ماشاء اللہ، بڑے عالم عبداللہ بن مبارک سے روایات، بلکہ میرے خیال ہے اس کا مجموعہ بھی ہے، غالباً یاد پڑتا ہے، مجموعہ بھی ہے ان سے روایت کردہ حدیث۔ تجارت کا وقت ہو، تجارت، زبردست تجارت، سخاوت کا وقت ہو، زبردست سخاوت۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا وہ بہت مجبور ہوں، 300 درہم کی ضرورت ہے، 300 درہم کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اس پہ لکھا کاغذ پہ، اس کو 3000 درہم دے دیے جائے، اور بند کر کے اس کو وہ خط دے دیا کہ جہاں میرا خزانچی بیٹھتا ہے، جو میرے معاملات کا حساب کتاب کا سارا کام کرتا ہے، اس کو دے دو۔ وہاں پہنچا، خزانچی نے کھول کر دیکھا، اور جیسے ہوتی ہے لوگوں کی عادت، بات بھی کرتا رہا ساتھ ساتھ، کہاں سے آئے ہو، کیا ہے، اچھا ہوتا ہے، بس بہت پریشان ہو کر کہا 300 درہم کی ضرورت تھی اور اس حضرت سے مانگی تھی، عبداللہ بن مبارک سے مانگی۔ تو انہوں نے دیکھا یہ تو 3000 ہے، کہنے اچھا تم نے 300 مانگے تھے، یہ تو غلطی سے میرے خیال 3000 لکھ دیا، غلطی سے 3000 لکھ دیا۔ تو واپس گئے ان کی طرف عبداللہ بن مبارک، کہ حضرت یہ بتا رہے ان کو تو 300 درہم کی ضرورت تھی، آپ نے غلطی سے 3000 لکھ دیا۔ کہنے 3000، انہوں نے اس 3000 کو کاٹا اور غالباً 6000 یا 10,000 کر دیا اور بند کر کے دیا، اور اس کو کہا خزانچی کو کہ میں نے اس لیے 300 کو 3000 کیا تھا کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کو خوش کر دے تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا اس کو 300 میں 3000 ملیں گے، خوش ہو جائے گا، میرے لیے جنت واجب ہو جائے گا۔ تو اب یہ ابھی اس کو نہیں بتانا کہ میں نے کیا تبدیل کیا ہے، جا کر جب دینا پھر یہ خوش ہو جائے گا۔ اب تو تم نے بتا دینا 300 کے 3000 لکھے تھے۔ عبد کامل، یہ ہم آپ حضرات سے بار بار عرض کرتے ہیں، دعوت کا کام ہے لگو اس میں، مدارس کا کام ہے لگو اس میں، خانقاہوں کا کام ہے اس میں لگو۔ عبد کامل جہاں جس کام کی ضرورت ہو اس کام کے اندر وہ آدمی شریک ہوتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے وہ سنگل ٹریک لوگوں سے، سنگل ٹریک خانقاہ کام میں لگے تو اب تبلیغ کا کام سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، مدرسے کا کام کہتے ہیں یہ بیکار ہے، اصل تو خانقاہ کا، ارے یہ کون سی بات ہے؟ مدرسے میں لگے تو تبلیغ سمجھ میں نہیں آ رہی، خانقاہ یہ کیا کام ہے، بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، دین کا کام کرنا چاہیے، تو وہ مدرسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا، اور تبلیغ میں لگے تو وہ دونوں کام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ نہیں ہے، جہاں جس کام کی ضرورت ہے وہاں لگنا یہ عبد کامل کی نشانی ہے۔ خیر بات کہیں اور ہو جائے گی۔ تو اللہ نے عبد، یہاں پر عبد لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لیلم، یہاں بھی علماء نے عجیب بات دی کہ رات کے ایک حصے میں، یہ تنوین آ گئی نا، 2 زبر، ایک ہے، پوری رات میں نہیں، ایک حصے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب واپسی ہوئی ہے سفر سے، معراج سے واپسی ہوئی، اور ام ہانی کو صبح بتایا چچا زاد بہن کو کہ بہن رات کو اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، تمہیں تو پتہ نہیں چلا، رات کی اتنا چھوٹا سا حصہ تھا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں گیا بھی اور آ بھی گیا۔ تو ام ہانی نے فوراً کہا اللہ کے رسول کسی اور سے اس کا تذکرہ مت کیجیے گا ورنہ لوگ بہت مذاق اڑائیں گے۔ کس حال میں سوچو، حال کیا تھا، کس حال میں میرے نبی نے کام کیا ہے۔ تو کیا نبی اس حقیقت کو چھپا لیتا؟ نہیں، آپ سسو نے تذکرہ کیا، قرآن کی آیت ہے نا، اس کو کیسے چھپا سکتے تھے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ہم کیسے چھپا دیں؟ لہٰذا جب یہ
वही बयान की, लोगों को पता चला तो किसी ने ऐसे सर पे हाथ रख लिया, किताबों में लिखा है सर पे हाथ रख लिया। क्या बात है, ऐसे देख कर परेशान हो रही, क्या बात कर, किसी ने झुठलाया, किसी ने मजाक उड़ाया। और बाज जगह ये भी लिखा है कि कुछ नए मुसलमान मुर्तद हो गए। जी हाँ, अब ये सब बातें आमतौर पे नहीं है, वो मीठी मीठी बातें होती है ना, मीठी मीठी बातें होती है। अरे इस उम्मत को अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी पर डाला था, और इसी कुर्बानी से भाग गई। इसकी नमाजें क्यों जाया हो रही है? इसलिए कि कारोबार में लगा हुआ है। या तो नमाज पढ़ नहीं रहा, या नमाज पढ़ता है तो कारोबार में से आके फौरन 4 रकात पढ़ के फिर भागता है, तो लिहाजा नमाज में इसका जी नहीं होता, तो कारोबार में ही रहता है जी। कुर्बानी, अरे कुर्बानी, आप बैठेंगे या तशरीफ ले जाएंगे, रुकेंगे? अच्छा अच्छा, तो उम्रे का प्रोग्राम है इनका, मैंने कहा मैं यहाँ से होते हुए एयरपोर्ट जाऊंगा, मैंने बहुत मना किया लेकिन शेख साहब मानते नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने बयान किया, बाज लोग पहुंच गए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। अबू बकर, अगर कोई ये कहे कि रात को एक आदमी मस्जिद अक्सा शाम चला गया और शाम से फिर रातों रात वापस भी आ गया, तो मान लोगे? कि नहीं, कौन कह रहा है? का तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने तो उनके कहे पे इससे ज्यादा बड़ी बात मान ली, हमने अल्लाह को कभी देखा नहीं, उनके कहे पे मान लिया। इसीलिए याद रखो, ये जो धोखा देते हैं लोग हमारे, अल्लाह माफ फरमा दे, नए जमाने के दानिश्वर, कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, अगर अच्छी बात कह रहा है तो उसको ले लो, बिल्कुल गलत है। ये देखो कि कौन कह रहा है, हाँ, ये मत देखो कि क्या कह रहा है। ये तुम्हारी अकल कहाँ है कि इसका वजन कर सको कि इस बात की अहमियत हैसियत क्या है। वजन करने वाले और होते हैं, और जो वजन कर लेते हैं कि ये बड़ी बात है, फिर उसको आगे करते हैं। तो ये देखो कि कौन कह रहा है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे तो हम इससे बड़ी बात उनके कहने पर मान चुके हैं। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि ये देखो कि क्या, कौन कह रहा है, तो कौन है कौन, इस कौन को अच्छी तरह देख लो। जब किसी शेख के हाथ में हाथ देते हो तो कहते हो शेख ने कह दिया बस हम कर रहे हैं, लेकिन शेख को शेख बनाने से पहले खूब अच्छी तरह देख लो, जांच पड़ताल कर लो, सुन्नतों पर रसूख है कि नहीं है, उलमा उसकी मजलिस में होते हैं कि नहीं होते, सिर्फ अमीर लोग होते हैं या गरीब लोग भी होते हैं, हाँ, सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है या सख्त बातें भी बताता है। हाँ, ये जो मैंने बातें की सारी है थानवी रहमतुल्लाह ने यहाँ लिखी है इस मौके पे, जिस मौके पे ये लिखा है कि शेख किसको बनाया जाए। और फिर सबसे आखिरी बात ये लिखी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सारी बात होती है, तो उन सबके पास जाओ, देखो दिल किससे मिल रहा है, मुनासिबत किससे है। हकीम अख्तर साहब क्या कहते थे कि ब्लड ग्रुप देख लो, मैं कहने की मैं बीमार पड़ा हूँ, अगर अगर अस्पताल में और खून की जरूरत हो, और वो उस जमाने में बॉक्सर होता था ना मोहम्मद अली किले, वो आए कहे कि मैं अपना खून तुम्हें देता हूँ, तो तुम बड़े मशहूर हो जाओगे कि तुम्हारे जिस्म में मोहम्मद अली किले का खून है। तो कहा मैं क्या कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा भाई ब्लड ग्रुप चेक कराओ, ब्लड ग्रुप अगर मेरे ग्रुप से मिलता है तब तो ठीक है, और अगर ग्रुप नहीं मिलता है तो सिर्फ शोहरत के चक्कर में मारा जाऊंगा। अच्छा, जब हजरत ने बयान किया तो बयान के बाद एक आदमी आया और कहने लगा, खुद हजरत ने सुनाया है कि एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा हजरत अपना ब्लड ग्रुप बता दीजिए, मुझे बैत करनी है। हाँ बेचारे बाज ऐसे भी होते हैं साधे। खैर, तो अर्ज कर रहा था, ये देखो कि कौन कह रहा है, अल्लाह का नबी कह रहा है, तो बस हक है, सच है। इसी पर अबू बकर क्या हो गए, अबू बकर सिद्दीक हो गए, हर लम्हे में तस्दीक करने वाला। खैर, ना चाय तैयार है, इशारा हो गया वहां से आगे, और बहुत सारी बातें हैं, मौका मिला कभी। ये पूरा सफर, ये पूरा सफर चैलेंज है, आज की दुनिया को चैलेंज है, आज की दुनिया का। चलो ये बता दूं, ये रह जाएगी बात तो पता नहीं कभी याद आएगा, चैलेंज कैसे है। अल्लाह ने हर नबी को उस जमाने के एतबार से सबसे बड़े मौजूजे दिए। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सहर का रिवाज था, जादू का रिवाज था, तो कैसा, एक लाठी दे दी, समंदर पे मारे तो रास्ता बने,
پتھر پہ مارے تو پانی نکلے، اگر سانپوں کے مقابلے پہ ڈالے تو اژدہا بن کر سب کو کھا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بڑے طبیب، بڑے حکیم، بڑے زبردست، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے دیا، یہ فلاں چیز کا علاج کرتے ہیں، یہ فلاں چیز کا علاج کرتے ہیں، فلاں چیز کا علاج کرتے ہیں، لیکن تم کو ہم ایسا معجزہ دیتے ہیں جس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرو گے اس کی بینائی واپس آ جائے گی، برس والے کے اوپر پھیرو گے برس کی کوئی علاج نہیں ہے، تم پھیرو گے تو ختم۔ ایسا معجزہ دیا ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو معجزہ دیا وہ دیکھو، بہت سارے معجزات دیے، قرآن سب سے بڑا معجزہ، لیکن یہ جو ایک بڑا معجزہ ہے، دیکھو کتنی ٹیکنالوجی چلا لو، یہی ہے نا ہمارے زمانے کا کیا ہے، ٹیکنالوجی، ارے ہم تو سائنس میں اتنے ماہر ہو گئے، بناؤ ایسا کوئی راکٹ راتوں رات میں جائے بھی واپس بھی آ جائے، رات کے ایک حصے میں بناؤ ایسا کوئی راکٹ جو آسمانوں تک آج تک پہنچ سکے۔ یہ اللہ نے وہ بات، یہ بھائی ہمیں تو اللہ بتا رہے ہیں نا، اللہ ہم دیکھو اس کو بیان کرتے ہیں یوں ہوا نہیں، اللہ کا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گا، یعنی بندہ نہیں گیا، ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ٹھیک ہے کہنا، لیکن کہنے کا انداز اللہ کا کیا ہے، اللہ کا کہ میں اللہ لے کر گیا ہوں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حول، بارکنا جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اصل میں معجزات یہ اس لیے جاتے ہیں کہ آدمی اللہ کو اور اس کے رسول کو پہچانے، بارکنا ہم نے بارکنا حول لنریہ من آیاتنا، نریہ عالم علماء سمجھیں گے تاکہ ہم دکھائیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ دیکھا یہ دیکھا، ارے اللہ کی بڑائی کے ساتھ بیان کرو نا، اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا، لنریہ من آیاتنا، آیاتنا میری نہیں ہماری نشانیوں میں سے ہم کو دکھا دے، دیکھو ہمارے یہاں خیر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یہ جو میں نے شروع میں بالکل عرض کیا کہ زندگی لوٹ پلٹ کر وہیں پر آ گئی ہے جہاں قربانیوں کا مطالبہ ہے، سارے طرف ساری دنیا ہماری دشمن ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم، غیر مسلموں کے ملک میں مسلمان پریشان، مسلمانوں کے ملک میں مسلمان پریشان، کرے مونچھ والا پکڑا جائے داڑھی والا، کہیں فلانا حادثہ ہو گیا، کہیں فلانی چیز ہو گئی، اب سارے داڑھی والے بیچارے پریشان، کسی کو یوں، کسی کے ساتھ فلاں، کسی کے ساتھ فلاں، یہ قربانی کی ایک شکل ہے، اللہ ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور قربانی کی دوسری شکل وہ ہے جو ہمیں اپنی دنیا کے مزے کو قربان کر کے آخرت کے اندر آگے بڑھنا، جیسے میں نے ابھی 2-3 باتیں عرض کرتی کہ بھئی تجارت کرتے ہیں نماز چھوٹ رہی، یا حلال کمانا، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری قربانیاں یہ ہم سے مطلوب ہیں، اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ عبد کامل بنا دے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم اللهم ارنا حقا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.